حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے لگائے اور جسم مبارک سے جو خون نکلا اسے دیوار کے پیچھے لے کر گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اس خون کا کرنا کیا ہے، کیا اس کو زمین پر ڈال دوں، کیا اس کو دیوار پر ڈال دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون ہے، سوچتے رہے۔ آخر میں جب سمجھ نہیں ہے اس کا کرنا کیا ہے، صحابی رسول نے وہ خون جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے نکلا تھا، آپ نے وہ خون پکڑا اور اس کو پی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ جو خون نکلا تھا اس کا کیا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا جو خون مبارک تھا میرے دماغ نے، میرے ذہن نے یہ گوارا نہیں کیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا جو مبارک خون ہے اس کو میں زمین پر بہا دوں، آپ کا جو مبارک خون ہے اس کو میں دیواروں پر بہا دوں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا یا رسول اللہ۔ وہ جو خون نکلا تھا وہ میرے پیٹ میں ہے، میں نے وہ خون پی لیا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جا انہیں خود کو جہنم سے بچا لیا، تو جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، انہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اور مدارج النبوہ میں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کا خون چوس کر پی گئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے، مالک بن سنان کو دیکھ لے تو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو بھی اس نے محبت کی اور زمین پر بہنا گوارا نہیں کیا بلکہ چوس گئے، اپنے پیٹ کے اندر اتار دیا۔ ہم ذرا غور فرمائیں کہ جن صحابہ کرام نے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے نکلا ہوا خون مبارک پیا، وہ جہنم سے محفوظ اور جنت کے حقدار ہو گئے، تو وہ پاک حضرات جو بنے اسی خون سے ہیں، وہ مبارک خون ان کی رگوں میں جاری ہے، ان پر جہنم کی آنچ کیسے آ سکتی ہے؟ اہل بیت پاک جو بنے اس خون سے ہیں، ان کی رگوں میں وہ خون جاری ہے، ان پر جہنم کی آگ کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس لیے اہل بیت پاک جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، سادات کرام جتنے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ پاک کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا، اللہ پاک اس پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کے اقرار، سیدھے الفاظ میں گئے کہ ایمان سلامت جس کا ہو، جو ایمان سلامت لے کر جائے گا اللہ پاک اس پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ سن لیں، خون جو ہے یہ حرام ہے، انسان تو انسان کسی حلال جانور کا بھی خون پینا جائز نہیں ہے کیونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا اور مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا خون مبارک ناپاک نہیں ہے بلکہ کئی ایک صحابہ کرام علیہ رضوان نے جسم پاک سے نکلا ہوا خون مبارک پیا ہے، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اگر وہ بھی ناپاک ہوتا تو حضور منع فرما دیتے کہ خون پینا تو ناپاک ہے، حرام ہے، یہ نہ پیو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، کسی صحابی کو منع نہیں فرمایا۔